كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نہیں ہیں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی یہ سمجھیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا، اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہستا تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم و انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں، اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، Muhammad was not father of any of your men. Allah gave only daughters. The sons which he gave to Muhammad sallallahu alaihi wasallam died in the very early age, infancy. So, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum. He is not the father of any men amongst you. Walakin Rasulullah, he is the messenger of Allah. Wa khataman nabiyyin, and he is the last, he is the seal of the prophets. No prophet is yet to come after him. So if this wrong rule is not rectified now, who will rectify it? No other messenger is to come in this world.
So finally it had to be done by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, and verily Allah subhanahu wa ta'ala knows everything. ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ اللہ ਦਾ ਤੇ ਖਾਤਮ النبیین ਤੇ ہے اللہ ہر کاسے دا جانو۔ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5961۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2219، یہ حدیث صحیح ہے۔